तमाम आज का यह ज़िम्मेशान मुशायरा मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूं। जाहिर है कि जब बारिश हो रही थी तो मैंने फखरुल इस्लाम को फ़ोन किया कि मुशायरा होगा या नहीं। फखरुल इस्लाम ने कहा कि असद भाई मुशायरा होगा लेकिन मुशायरा अब ज़रा छोटा हो गया है। मैंने उससे कहा कि जिस मुशायरे की निज़ामत नक़ीब हिंदुस्तान मुजाहिद हसनैन हबीबी करे वो मुशायरा कभी छोटा नहीं हो सकता। हाज़िरीन गिरामी, मुंबई के आज़ाद मैदान से लेकर अररिया बिहार के मुख्तार स्टेडियम तक और भोपाल के इकबाल मैदान से लेकर सिमरिया के महबुल्ला स्टेडियम तक मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर तमाम बड़े प्रोग्राम पढ़े हैं, चाहे वो नातिया मुशायरे हो या बहरिया मुशायरे, लेकिन मेरी आंखों ने इतना जिंदा दिल मजमा शायद कहीं नहीं देखा। मैं सलाम पेश करता हूं आपकी समातों को, मैं सलाम पेश करता हूं आपकी मोहब्बतों को। इजाजत चाहता हूं चार मिसरों के लिए। मैं चाहता हूं कि जिस तरह मेरे ये भाई बेदार हैं, अल्लाह करे कि मेरा ये मोहल्ला भी बेदार हो जाए ताकि ये मुशायरा यहीं से तारीख साज हो जाए, कामयाब हो जाए। न कमेटी के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद, खास तौर से मेरे भाई जावेद साहब को, इमरान भाई को। मैं जावेद भाई को देखता था और इस बैनर को देखता था तो मैं सोच रहा था कि एक ऐसा लीडर जो इस उम्र में नातिया मुशायरा करे, एक ऐसा नेता जो इस उम्र में महफिल रसूल सजाए, जाहिर है कि ऐसे लोगों की हिम्मत की, जुर्रत की, ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है। क्या बात है, क्या मेरी दुआ है कि अल्लाह जावेद भाई को अभी जिला पंचायत के ओहदे से नवाजा है, आने वाले दिनों में इन्हें असेंबली का मेंबर बनाए, आमीन, आमीन। ताकि वो आपकी और पूरे कौम की और पूरे मिल्लत की तर्जमाने उत्तर प्रदेश की असेंबली में करे। आमीन। इजाजत चाहता हूं चार मिसलों के लिए, लेकिन नहीं, शादी तो कोई बहुत नहीं, पहले वो जरूरी है, ईमान मुकम्मल हुआ ही नहीं। थोड़ा संजीदा चाहता हूं। जरूर जरूर। हर निगरानी, बस जब तक मैं माइक पर हूं चाहता हूं कि थोड़ी तवज्जो आपकी रहे मेरी, ताकि मैं मुकम्मल तौर से अपने आप को पेश कर सकूं। इजाजत चाहता हूं चार मिसरों के लिए, लेकिन वो बेदारी जिसके लिए पौली और पूरा इलाका मशहूर है, अल्लाह करे कि वही बेदारी मिले। इजाजत थोड़ा सा बोले आप। इजाजत लगे कि मेरे सामने जो कौम हो जिंदा कौम है। पेश करता हूं बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। अता करे भाई असद साहब। ज़मीं की तह से लेकर अल्लाह आसमां की आखिरी हद तक, क्या इब्तदा और इंतहा है भाई, वाह। कोई भी मर्तबा उनसा न पाया है न पाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। ज़मीं की तह से लेकर आसमां की आखिरी हद तक, कोई भी मर्तबा उनसा न पाया है न पाएगा। हजारों सैकड़ों दुनिया में आए अंबिया, लेकिन हजारों सैकड़ों दुनिया में आए अंबिया, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा जैसा कोई आया ना आएगा। मोहम्मद मुस्तफा जैसा कोई। हकीकत पे मबनी शेर असद साहब जिंदाबाद। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। हाज़िर निगरानी चार मिसरे और पढ़ना चाहता हूं। जाहिर है कि मौसम बड़ा सर्द हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सर्दी आपकी समातों पर गालिब ना आए। पहली सफ में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इस मुशायरे को मजीद उरूज बख्शने के लिए पेश करता हूं मेरे भाई जो इस तरफ तशरीफ रखते हैं। आपकी आवाजें अल्लाह करे कि मेरे कानों से टकराए, ताकि मैं जिस पौली को जानता हूं उसकी शहादत दे सकूं, उसकी गवाही दे सकूं। पेश करता हूं चार मिसरे भाई जावेद भाई इमरान साहब की तवज्जो का तालिब पेश करता हूं। जी आता। मोहब्बत का, उखुवत का, शुजाअत का, सखावत का,
میرے آقا نے دنیا کو دیا پیغام چاہت کا. اب میرا چوتھا مصرع مکمل ہو تو آپ مہر لگائیں. مجھے لگے کہ اس شعر کا کردار صرف اسد بستوی نہیں بلکہ اس نعتیہ مشاعرے میں بیٹھا ہوا ایک ایک شخص اس شعر کا کردار ہے. پیش کرتا ہوں میرا خاص ملاحظہ فرمائیں. محبت کا اخوت کا محبت کا اخوت کا شجاعت کا سخاوت کا میرے آقا نے دنیا کو دیا پیغام چاہت کا. میرے آقا نے دنیا کو دیا پیغام چاہت کا. بروز حشر اعلان ہوگا عرش اعظم پر. بروز حشر اعلان ہوگا عرش اعظم پر. نبی کا چاہنے والا ہے حقدار جنت کا. زندہ باد. یہ ہے اسد بستوی. زندہ باد اسد بھائی. واہ اللہ. واہ بہت شکریہ. واہ بھائی واہ. بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے آپ تمام لوگوں کو, آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو. اسد بستوی صاحب. بہت شکریہ میرے بھائی اشفاق بہرائچی, میرے بھائی اسد مہتاب, فخر الاسلام اور تمام دوستوں سے اپنی محبتوں سے نوازا. لیکن اب چاہتا ہوں کہ یہ مالے والا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر دیں. پیش کر. مالا بند کر دیں, مال لے کے آئیں بس. چلیے ظاہر ہے مجھے پتا ہے مجاہد بھائی یہ میرا علاقہ ہے. یہ نوٹ بندی کے دور سے گزرے ہیں, یہ جی ایس ٹی کے دور سے گزرے ہیں, انہوں نے 2 سال کا لاک ڈاؤن جھیلا ہے, تو بالکل مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فخر بھی کہہ رہا تھا کہ اسد یہاں انعام بڑا کم ملا. میں تو چاہ رہا تھا کہ پورے رمضان کی سحری اور افطاری کا انتظام آج کے مشاعرے سے ہو جاتا. میں نے کہا فخر ان اللہ مع الصابرین. یہ پولی کے لوگ ہیں, تھوڑا دیر سے بیدار ہوتے ہیں. یہ دکھائیں گے تھوڑی دیر میں کہ یہ جب بیدار ہوتے ہیں تو کس طرح بیدار ہوتے ہیں. پیش کرتا ہوں حاضرین گرامی, 4 مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ایک پیغام آج کے اس مشاعرے سے دوں جو پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں پہنچے. پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. یہاں صدیق کے جیسی, یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے. آمین. عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے. جلال الدین بھائی ہاتھ کو تھوڑا کھول دیں آپ. یہاں صدیق کے جیسی, یہاں صدیق کے کیا بات ہے. زندہ باد. زندہ باد. طاقت قائم ہو جائے. عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے. صحابہ کے اگر نقشے قدم پر ہم چلے تو پھر, صحابہ کے اگر نقشے قدم پر ہم چلے تو پھر ہماری پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے. صحابہ کے چیک پر دیا بھائی اسد. زندہ باد. چلے تو پھر ہماری پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے. جاوید بھائی ہم جس صوبے میں ہیں, اس صوبے میں ایک ضلع ہے آگرہ. وہاں کے غریب مسلمانوں کو جلال الدین بھائی پکڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ گھر واپسی کر لیں, آپ کو پیسہ دیا جائے گا, آدھار کارڈ آپ کا بنوا دیا جائے گا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ہندوستان کے غریب مسلمانوں کو کہ انہوں نے فرقہ پرستوں کی جواب دیا کہ آپ کے آدھار کارڈ اور آپ کے پیسوں کے بدلے میں ہمیں ایمان بدلنا تو بہت دور کی بات ہے, ایمان بدلنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. ان فرقہ پرستوں کا جواب میں نے اپنی شاعری بنایا ہے. پیش کرتا ہوں پولی بیدار ہوں اس مصرے پر. پیش کرتا ہوں درخواست ملاحظہ فرمائیں. پولی سے لے کے مہولی تک. جی. ہزاروں بار بولا ہوں اللہ, ہزاروں بار بولوں گا, میرا بھی ہے وہی دشمن جو ہے دشمن محمد کا. ہزاروں بار بولا ہوں, ہزاروں بار بولا
دشمن جو ہے دشمن محمد کا، زمانے بھر کی دولت یا رکھ دو میرے قدموں میں، زمانے بھر کی دولت یا رکھ دو میرے قدموں میں، مگر پھر بھی نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا، مگر پھر بھی نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا، زمانے بھر کی کیا بات ہے؟ لا رکھ دو میرے قدموں میں، زمانے بھر کی دولت لا رکھ دو میرے قدموں میں، قدموں میں نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جی سلامت رکھے آپ تمام دوستوں کو، میرے بھائیوں کو، ہر نگرامی۔ جتنی شاعری جو میں نے آپ کو سنائی ہے صرف تمہید کے لیے کہ مجھے ایک 4 مصرے اور پڑھنے تھے۔ دہلی کا رام لیلا گراؤنڈ میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دعوت برکاتہم کا خطاب ہوتا ہے، ایک آواز اٹھتی ہے، ٹی وی چینلوں پر ہنگامے ہوتے ہیں، لوگ اسلام کو چیلنج کرنے لگتے ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہندوستان کے مشاعروں اور جلسوں سے میں نے جواب دیا، 4 مصرے پڑھے، پورے ہندوستان نے بہت نوازا۔ پیش کرتا ہوں وہ 4 مصرے آج پولی میں، وہ 4 مصرے میرا ایمان ہے، میرا جذبہ ہے، اللہ کرے کہ میرے اس جذبے میں آپ تمام لوگ شامل ہوں۔ پیش کرتا ہوں، جاوید بھائی بطور خاص مراجعہ فرمائے گئے۔ جب تک رہے گا یہ سرعام رہے گا، جب تک اللہ کے محبوب کا پیغام رہے گا، جب تک رہے گا یہ سرعام رہے گا، جب تک رہے گا یہ سرعام رہے گا، اللہ کے محبوب کا پیغام رہے گا، یہ وقت کے نمرودوں سے شدادوں سے کہہ دو، یہ وقت کے نمرودوں سے شدادوں سے کہہ دو، کیا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، یہ وقت کے نمرودوں سے شدادوں سے کہہ دو، اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا۔ بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو۔ 4 مصرے اور پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ 2-3 قطعات کے بعد ایک چھوٹی سی نعت پاک، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام پیش کرتا ہوں۔ بھائی اجازت چاہتا ہوں، بیدار ہیں نا آپ؟ بہت شکریہ۔ لوگ کرتے ہیں پیروی اس کی، وقت کا وہ امام ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں پیروی اس کی، وقت کا وہ امام ہوتا ہے، اس کی دنیا غلام ہوتی ہے، اس کی دنیا غلام ہوتی ہے، اس کی دنیا غلام ہوتی ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، اس کی دنیا غلام ہوتی ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے۔ مجاہد بھائی، لوگ موت سے ڈرتے ہیں، میں نے ایک پہلو نکالا ہے موت سے نہ ڈرنے کا، اس شعر میں آپ تمام لوگوں کو شریک کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ شعر سچا ہو تو آپ کی آپ کی سماعتوں تک پہنچے، تو آپ کی دعائیں اور محبتیں بھی مجھے ملے۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص بھائی عطا کرے نوازش۔ ان کو دنیا عزیز ہے شاید، ہے شاید زندگی سے جو پیار کرتے ہیں، ان کو دنیا عزیز ہے شاید، ان کو دنیا عزیز ہے شاید، زندگی سے جو پیار کرتے ہیں۔ بھائی میں ہوں، اس وقت سب سے خوبصورت میں ہی ہوں،
आप उधर देखेंगे, पूरा मजमा उधर देखने लगेगा। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं माइक पर हूं आप मुझे देखें। इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत ना मुजाहिद है, ना अशफाक है, ना ताबिश है। पेश करता हूं। उनको दुनिया अजीज है शायद, जिंदगी से जो प्यार करते हैं, जिंदगी से जो प्यार करते हैं, हम तो दीदार मुस्तफा के लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम तो दीदार मुस्तफा के लिए, हम तो दीदार मुस्तफा के लिए मौत का इंतजार करते हैं, मौत का इंतजार करते हैं। हम तो दीदार मुस्तफा के लिए मौत का इंतजार करते हैं, मौत का इंतजार करते हैं। लाख कोशिश हुई मसल डाले, हालात हाजरा पर शायरी पर शायद पूरी रात कम पड़ जाए, लेकिन ये चार मिसरे आपके इशारों की नज़र करना चाहता हूँ। लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। दीन के दुश्मनों से कह दो भी, दीन के दुश्मनों से कह दो भी, आशिकाने रसूल जिंदा है, आशिकाने रसूल जिंदा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी समातों को। जाहिर है कि जब शायर माइक पर खड़ा होता है तो उसकी हैसियत तरावी में पढ़ाने वाले इमाम की होती है, उसे वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता। लोग जो मुक्तदी होते हैं थक जाते हैं, लेकिन इमाम को अगर 10 पारा पढ़ाना पड़े तब भी उसको थका नहीं लगती, उसे वक्त का एहसास भी नहीं होता। मुजाहिद भाई इस वक्त मुकब्बिर की हैसियत से है, वक्त ज्यादा हो तो मुझे टोक सकते हैं, बिल्कुल ये मेरा इलाका है। मैं चाहता हूं कि अगर आप इजाजत दें तो एक मतला और एक शेर मेरे सामने मदारिस के तलबा, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम तशरीफ रखते हैं, उनके हवाले से पढ़ना चाहता हूं। पेश करता हूं जाहिद भाई। आता हो नवाजिश। राह में उनके मुश्किल कहाँ, आय है, राह में उनके मुश्किल कहाँ, उनकी मंजिल भी आसान है। राह में उनके मुश्किल कहाँ। हरन ग्रामी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैं घर से कब निकला हूं। जाहिर है इनकम टैक्स का जमाना है, जीएसटी के लोग बहुत मुंतजिर होते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रोग्राम किसके पास है, पैसा किसके पास है। तो मैं ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता हूं। मेरे पास पैसा भी बहुत नहीं है, लेकिन तोहफतन सिर्फ 2 शेर मैं अपने इन भाइयों को जो मदारिस में पढ़ते हैं उनको देना चाहता हूं। पेश करता हूं। मेरे भाई जावेद कलीम साहब इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं। मेरा जब अगला मिसरा मुकम्मल हो मेरे इन भाइयों को दिखाए, ताकि पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि असल बस्तवी से उसके इलाके के लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। एक मतला पढ़ना चाहता हूं, थोड़ी सी संजीदा फजा में आप सुन लेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। बंदा सियासत में जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, सियासत में जाएगा। आय हाय। राह में उनके मुश्किल कहाँ, उनकी मंजिल भी आसान है। राह में उनके मुश्किल कहाँ, राह में उनके मुश्किल कहाँ, उनकी मंजिल भी आसान है। खुल्द आवाज देगी उन्हें, खुल्द आवाज देगी उन्हें, जिनके सीने में कुरान है। खुल्द आवाज देगी उन्हें, जिनके सीनों में कुरान है। राह में उनके मुश्किल कहाँ। और हर निगरानी अगला शेर पढ़ता हूँ। कुरान को मिटाने की बहुत कोशिशें हुई, मेरे भाई असद मेहताब ने भी उस तरफ इशारा किया था,
لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کو مٹانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے ایک حرف کو، ایک نقطے کو شاید پوری دنیا مل کر نہیں مٹا سکتی۔ اگلا شعر پڑھنا چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی، پیش کرتا ہوں درخواست۔ راہ میں ان کے مشکل کہاں، ان کی منزل بھی آسان ہے، خود آواز دے گی انہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، خود آواز دے گی انہیں۔ لاکھ کوشش ہوئی ہے مگر ایک نقطہ بھی مٹ نہ سکا، لاکھ کوشش ہوئی ہے مگر ایک نقطہ بھی مٹ نہ سکا، اس کتاب مقدس کا خود حق تعالی نگہبان ہے، اس کتاب مقدس کا خود حق تعالی نگہبان ہے، راہ میں ان کے مشکل کہاں۔ بہت شکریہ حضرت گرامی۔ آئیے نعت پاک کا ایک مطلع اور 2-3 شعر، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائی تمام جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ کی موجودگی کو سلام کرتا ہوں۔ فخر نے جب بتایا کہ مشاعرہ شروع ہو گیا ہے لیکن مجمع بہت کم ہے، میں جب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ فخر الاسلام، نعتیہ مشاعرہ سننے والے اتنے ہی لوگ تھے، بارش نہیں ہوتی تو شاید مشاعرہ دیکھنے والوں کی بھیڑ ہو جاتی، لیکن سننے والے ہمیں اتنے میسر نہیں ہوتے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی موجودگی کو کہ آپ نے مشاعرے کو بنایا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پیش کرتا ہوں جاوید بھائی نعت پاک کا ایک مطلع بطور خاص نازل فرمان۔ اچھا ہے اسد بھائی۔ رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے رات بھر جاگ کر، رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، آپ روتے تھے، آپ روتے تھے امتی کے لیے، آپ روتے تھے امتی کے لیے، رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے۔ اور نعت پاک کا یہ شعر میرے دیار کی آبرو، میرے بھائی، میرے کرم فرما جناب وسیم خان صاحب مدائن سے چل کر اس مشاعرے میں آئے ہیں، میرا بھائی ضیاء الرحمان، حامد، آصف، یہ تمام لوگ اس تپہ و جیار سے اس مشاعرے کو سننے آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس مشاعرے کی عظمت کا اندازہ مجھے ہے۔ میں ان کی موجودگی کو، ان کے آنے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وسیم بھائی ایک شعر آپ کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں درخواست۔ رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، آپ روتے تھے امتی کے لیے، حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں، حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں، حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں، ہر گنہگار کی، ہر گنہگار کی پیروی کے لیے، ہر گنہگار کی پیروی کے لیے، رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، کام آئے یہ سنت ہی سرکار کی، کام آئے یہ سنت ہی سرکار کی، قبر میں ہر گھڑی، قبر میں ہر گھڑی روشنی کے لیے، قبر میں ہر گھڑی روشنی کے لیے، رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، اپنے آقا کے نقش قدم پر چلے، اپنے آقا
کے نقشے قدم پر چلے اپنے آقا کے نقشے قدم پر چلے ہے ضروری یہی ہے ضروری یہی زندگی کے ہے ضروری زندگی کے لیے رات بھر جاگ کر اور مقطع پڑھنا چاہتا ہوں مقطع پڑھوں گا آپ کی زحمت تمام مجاہد بھائی میں نے مقطع میں ایک قافیہ لگایا ہے اور اس قافیے پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں نے مقطع میں اپنا تعارف بھی کرایا ہے کہ اس وقت میرے پاس جو دولت ہے جو سب سے بڑی دولت کیا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ اسد بستوی کون ہے اسد بستوی مشاعروں سے کتنا کماتا ہے اسد بستوی کے پاس کیا ہے تو ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کیا ہے آخری شعر پڑھوں گا ڈھیر ساری دعائیں اپنے دامن میں لے کر رخصت ہونا چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں جلال الدین بھائی جاوید بھائی آپ کا شکریہ عمران بھائی آپ کا شکریہ آپ نے اتنی اچھی سامعین سے مجھے ملاقات کرائے پیش کرتا ہوں درخواست رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے ان کا مداح ہے ان کا ہے نعت خواں ان کا مداح ہے ان کا ہے نعت خواں ان کا مداح ہے ان کا ہے نعت خواں اور کیا چاہیے بستوی کے لیے اور کیا چاہیے بستوی کے لیے رات بھر مقطع پھر پڑھے حضرت مقطع پھر پڑھ دیں کے لیے بستوی کا فائدہ بہت شکریہ میرے شاعری کی معراج ہو گئی ہندوستان کے مشہور مقبول ناظم محبوب ناظم میرے بھائی مجاہد حسنین حبیبی نے مجھے حکم دیا اس مقطع کو پڑھنے کے لیے پیش کرتا ہوں اللہ کرے کہ اسی محبتوں کے ساتھ پیش کرتا ہوں رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے ان کا مداح ہے ان کا ہے نعت خواں ان کا مداح ہے ان کا ہے نعت خواں اور کیا چاہیے بستوی کے لیے اور کیا چاہیے بستوی کے لیے رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے واہ 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 حضرت لیتے جائے اس کو لیتے جائے مدینہ واہ آیا تھا محفل میں آنکھیں دیکھنے